बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुशामदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हों, खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है। हुजूर वाला, वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। बड़े कम केसेस ऐसे होते हैं जो मेरे आसाब पर सवार हो जाते हैं। यकीन जानिए, पूरी रात से मैं ये सोच रहा था कि डॉक्टर वर्दा क्यों अपना 67 तोले सोना अपनी बचपन की दोस्त रिदा के पास रखे गई। कोई एक लड़की ऐसा क्यों करेगी? और अगर आपको भी ये लगता है, क्योंकि मेरे जहन में सवाल है, आपके भी जहन में यकीनन होगा और हजारों लोगों के जहन में इस वक्त ये सवाल है कि क्या इन 67 तोले सोने की वजह से रिदा ने अपनी बचपन की दोस्त डॉक्टर वर्दा को इंतहाई बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया, उनसे कत्ल करवाया जो कि उजरती कातिल थे? तो इसका जवाब है जनाब नहीं, क्योंकि रिदा ने दौरान तफ्तीश कुछ इंकिशाफात किए हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। आज रिदा को, उसके शौहर को, दो उजरती कातिल को, जो कि 4 मुल्जिमान इस केस के अंदर, आज उनको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के अंदर पेश किया गया। उनका 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया गया। दौरान तफ्तीश उसने क्या कुछ इंकिशाफात किए हैं आज की वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरा, डॉक्टर वर्दा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है। इंतहाई खौफनाक किस्म की ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। उनकी वजह मौत कैसे हुई, किस बेरहमी के साथ उनको मौत के घाट उतारा गया, आज की वीडियो में इस पर भी बात करेंगे। और यार, ये सारा मामला हुआ क्यों? सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्यों हुआ। ये दोनों बचपन की दोस्त थी। अक्टूबर साल 2023 में 67 तोले सोना डॉक्टर वर्दा क्यों रिदा के पास रखा के अपने शौहर से मिलने के लिए गई थी, और जब वापस आई थी तो क्यों तकाजा कर रही थी बार बार, और किस तरीके से लालच दी जा रही थी रिदा की तरफ से? आज की वीडियो में जरा डिटेल में इस पर बात करते हैं। कब, क्या, कैसे, किस तरीके से हुआ। रिदा के ड्राइवर तक ने इंकिशाफात किए हैं। रिदा के ड्राइवर ने, मुलाजिम ने यह बताया था कि डॉक्टर वर्दा को कत्ल करके दफना दिया गया। सबसे पहले उसी ने इंकिशाफ किया था। तो जरा वीडियो का आगाज करते हैं। पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जिक्र कर लेते हैं। जनाब, पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टर वर्दा साहिबा की आ चुकी है। उसके मुताबिक डॉक्टर वर्दा की जो मौत हुई है वो गर्दन की हड्डी टूट जाने की वजह से हुई है। जब जबरदस्ती गला दबाया जाता है, गला दबा के कत्ल करने की कोशिश की जाती है, तो गर्दन की हड्डी टूट जाती है और इसी वजह से उनकी मौत वाकई हो गई। जो उजरती कातिल वहां पर आए थे ये काम सर अंजाम देने के लिए, जिस गाड़ी के अंदर आए थे, उसी गाड़ी के अंदर डॉक्टर वर्दा की लाश को रखा गया और उन्होंने जाके उसको दफनाया था। रिदा डॉक्टर वर्दा को जब DHQ अस्पताल से लेके निकली थी 4 तारीख को, 4 दिसंबर साल 2025, 11 बजे, तब उनके साथ एक ड्राइवर भी था। ये इनको लेके एक अंडर कंस्ट्रक्शन जो इमारत है वहां पर चली जाती हैं। ड्राइवर को गाड़ी में बैठे रखते हैं और उसके बाद ये दोनों अंदर जाती हैं। 10 मिनट बाद, ठीक 10 मिनट बाद, रिदा साहिबा अकेली आती हैं बाहर और ड्राइवर को कहती हैं कि चलो, हमें बच्चों को स्कूल से पिकअप करना है। स्कूल से पिकअप करने, ड्राइवर के उस वक्त जहन में आया कि यार ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, यहां पर उनकी जो मालकिन है वो काम करवा रही हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करवा रही हैं। यहां पर ये अपनी दोस्त को लेकर आई थी, यहां पर दोस्त को छोड़ के वो कहां जा रही हैं? तो उसका जवाब उन्होंने दिया कि हमें बच्चों को पिकअप करना है, पिकअप करने के बाद हम बाद में वापस आ जाएंगे। अच्छा, मुलाजिम ड्राइवर जो था उसने एक और मंजर देखा था, वहां पर एक और गाड़ी खड़ी हुई है, यानी उसको अंदाजा हो गया था कि घर के अंदर और भी लोग हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो मुलाजिम था, उसने जाहिर सी बात है जबान नहीं खोली थी। अब हुआ क्या? आज से 2 साल पहले अक्टूबर साल 2023 में 67 तोले सोना डॉक्टर वर्दा साहिबा अपनी बचपन की दोस्त रिदा के पास रखवा के दुबई चली जाती हैं। दुबई में रह रही होती हैं, कुछ अर्से पहले वापस आती हैं, उसके बाद वो तकाजा करती हैं। रिदा एक ऐसी लड़की है, एक ऐसी खातून है जो कि रियल एस्टेट का काम करती हैं। उनके शौहर कपड़े का कारोबार करते हैं, यानी कारोबारी लोग हैं ये। इनको नुकसान हुआ अपने बिजनेस के अंदर और ठीक ठाक किस्म का नुकसान हुआ। इन्होंने 67 तोले सोना जो कि अमानतन डॉक्टर वर्दा ने रिदा के पास रखाया था, उसको बैंक के अंदर बाकायदा तौर पर रखवा दिया और उसके एवज इन्होंने लोन ले लिया। आप जाते हैं ना, मोर्गेज करवा लेते हैं, कोई चीज अपनी प्रॉपर्टी रखते हैं, घर के पेपर, घर के जो खवातीन के जो जेवरात होते हैं वो रख के लोन उठाया जाता है। इन्होंने तकरीबन 3-3.5 करोड़ रुपए का सोना रख के तकरीबन 50 लाख रुपए का बाकायदा तौर पर लोन उठा लिया। और जब तक लोन की रकम अदा नहीं होती उस दौरानिए के अंदर, फर्ज करें आपने 2 साल के लिए लोन लिया, 3 साल के लिए लोन लिया, 5 साल के लिए लोन लिया है, जो भी आपको जो बैंक जो है डिसाइड करके देता है, जो भी पैकेज आपको देता है, उस वक्त तक अगर आप रकम वापस नहीं करते, आपकी चीज उनके पास मोर्गेज पड़ी रहती है, उनके कब्जे में पड़ी रहती है। अब ये बात डॉक्टर वर्दा को पता नहीं थी। रिदा को लगा कि यार ये 2 साल नहीं आई, ये अगले मजीद 2 साल और नहीं आएगी, या 3 साल और नहीं आएगी, हम ये रख देते हैं, पैसा उधार ले लेते हैं बैंक से, पैसा जब चुकाएंगे तब सोना निकालेंगे और सोना इसको वापस कर देंगे। जो अभी तक मुझे इतलात पता चली है कि भाई इसके जहन के अंदर उसको हड़पना नहीं था, उसको तो उसने बैंक को दे दिया था।
اس کے پاس فزیکلی وہ سونا موجود نہیں تھا. اس سونے کے عوض اس نے 50 لاکھ روپے باقاعدہ طور پر بینک سے قرضہ لے لیا تھا, کیونکہ یہ جو کام کر رہے تھے ریئل اسٹیٹ کا, یہ ان کے شوہر جو کپڑے کا کام کر رہے تھے, اس میں ان کو ٹھیک ٹھاک نقصان ہوا تھا اور ان کو پیسہ چاہیے تھا. یہ سونا بیچ نہیں سکتے تھے. کیوں نہیں بیچ سکتے تھے؟ کیونکہ امانتاً رکھوایا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ یار کچھ عرصے کے لیے بینک میں رکھ دیتے ہیں اور بینک سے پیسے اٹھا لیتے ہیں. اتنی دیر میں ڈاکٹر وردہ صاحبہ دبئی سے واپس آ جاتی ہیں. جب دبئی سے واپس آتی ہیں وہ اپنے سونے کا تقاضا کرتی ہیں. ان کے ہاتھ پیر پھولنا شروع ہو جاتے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آتا کہ اب یہ سونا جو کہ بینک کے پاس پڑا ہوا ہے, ان کے پاس فزیکلی موجود ہی نہیں ہے, یہ واپس کیسے کریں. اور بینک سے انہوں نے 50 لاکھ روپے لون لیا ہوا تھا. جب تک یہ لون واپس نہیں کریں گے تب تک وہ سونا ملے گا نہیں, اور جب سونا ملے گا نہیں تو ڈاکٹر وردہ کو دیں گے کیا. ٹال مٹول ہوتی گئی, آج نہیں, کل نہیں, پرسوں نہیں, ترسوں نہیں. تو پھر ڈاکٹر وردہ کی طرف سے تھوڑا سا اصرار بہت زیادہ ہونے لگ گیا. یعنی انہوں نے زبردستی بات کرنی شروع کر دی کہ نہیں مجھے ابھی بتاؤ کہاں ہے سونا, ابھی مجھے لے کے چلو. پھر یہ اپنے شوہر کے ساتھ پلان کرتی ہیں. اس سارے معاملے کے اندر ان کا شوہر بھی ملوث ہے, کیونکہ جو اجرتی قاتل لائے گئے تھے وہ ردا تھوڑی لائی تھی بھائی, وہ ردا کے شوہر نے ارینج کیے تھے. ردا نے اپنے شوہر سے ڈسکس کیا. شوہر نے, بھائی ان دونوں نے مل کے فیصلہ کیا کہ یار اس کو راستے سے ہی ہٹا دیتے ہیں. یہ 4 دسمبر سال 2025 کو 11 بجے DHQ اسپتال میں بلواتے ہیں. جب یہ آتی ہیں گاڑی میں بیٹھتے ہیں, ملازم یعنی ڈرائیور ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے, یہ لے کے جاتی ہیں. ڈاکٹر وردہ کو جب یہاں سے لے کے گئے تھے 11 بجے, ان کے جو موت کا ٹائم آیا ہے وہ تقریباً 1 بجے سے پہلے آیا ہے. یعنی 1.5-2 گھنٹے سے اندر اندر, لوگ کہہ رہے ہیں 1 گھنٹہ, تقریباً 1.5-2 گھنٹے سے اندر اندر ان کو قتل کر دیا گیا تھا, بے رحمی کے ساتھ مار دیا گیا تھا. جب یہ گاڑی میں لے کے جا رہی تھی, ان کا ڈرائیور موجود تھا. یہ ایک ایسی جگہ پر آتے ہیں جہاں پر باقاعدہ طور پر یہ کنسٹرکشن کا کام ہو رہا تھا, جہاں پہ یہ ردا جو ہے نا وہ کام کروا رہی ہوتی ہیں. اب یہ دونوں اتر کے اندر جاتے ہیں. 10 منٹ کے بعد ڈاکٹر وردہ اکیلی باہر آتی ہیں. ڈرائیور حیران پریشان ہوتا ہے کہ یار یہ اس طرح جگہ پہ خاتون اکیلا چھوڑ کے کیسے آ گئی ہیں. اب یہ آگے کہتی ہیں ارے ہمیں بچوں کو پک کرنا ہے, جلدی چلو. ملازم ہے, اس نے ظاہر سی پتہ سوال جواب کیا نہیں. اس کے بعد یہ وہاں سے چلے جاتے ہیں. اندر 2 لوگ آلریڈی موجود ہوتے ہیں. یہ پہلے سے وہاں پر بلائے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اپنی گاڑی میں آتے ہیں. وہ ڈاکٹر وردہ کو بے رحمی کے ساتھ قتل کرتے ہیں, گلا دبا کے مارتے ہیں, اس کی گردن کی ہڈی توڑتے ہیں, اس کو موت کے گھاٹ اتارتے ہیں, اور پھر جس گاڑی میں آئے تھے اسی گاڑی میں اس کی لاش کو رکھ کے لے جاتے ہیں. اب آپ اور بھی سنیے. یہ جو سارا معاملہ ارینج کیا یہ ردا اور اس کے شوہر نے مل کے کیا. یہ جو اجرتی قاتل بلائے گئے تھے یہ کسی اور کی طرف سے نہیں, اس کے شوہر کی طرف سے بلائے گئے تھے. ان کو ہائر بھی ان کے شوہر کی طرف سے کیا گیا تھا. آگے سنتی. جب یہ ان کے جو والد صاحب ہیں یہ ریٹائرڈ نیوی ملازم ہیں, ڈاکٹر وردہ کے جو والد صاحب ہیں یہ نیوی سے ریٹائر ہوئے ہیں. یہ مستقل کال کرتا رہے, کسی نے بھی بھائی جواب نہیں دیا. ان کی بیٹی کا نمبر بند ہو چکا تھا. یہ اگلے دن پولیس کے پاس جاتے ہیں اور پولیس کے پاس جا کے مسنگ کی ایک رپورٹ درج کراتے ہیں گمشدگی کے حوالے سے. پولیس روایتی بے حسی کا مظاہرہ, آج ڈھونڈ رہے ہیں, کل ڈھونڈ رہے ہیں, پرسوں ڈھونڈ رہے ہیں, ترسوں ڈھونڈ رہے ہیں, کچھ نہیں پتا چلتا. جب پریشر پڑتا ہے, احتجاج کیا جاتا ہے, ڈاکٹرز کی طرف سے احتجاج ہوتا ہے, تب یہ تھوڑا سا اپنی کمر کو ہلانا شروع کرتے ہیں اور پھر یہ CCTV ویڈیو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں سے نئی کہانی کا آغاز ہوتا ہے. اب ذرا سنتے جائیے گا. ہوتا یہ ہے یہاں سے, جب یہ سب سے پہلے ردا سے بات کرتے ہیں, ردا کہتی ہے بھائی میرے ساتھ گئی تھی, میں نے اس کو سونا پکڑا دیا, اس کے بعد یہ گھر چلی گئی, میں کیا جانوں اس کے بعد کیا ہوا. اچھا, پولیس کو ان کا جو یہ بیان ہے وہ ایکسپٹ نہیں ہوتا, وہ ہضم نہیں ہوتا. جتنی کیجولی انہوں نے یہ بیان دیا, آپ کی بچپن کی دوست لاپتہ ہیں, لاسٹ ٹائم آپ ان سے ملی تھیں, اس کے بعد انہوں نے کسی کو دیکھا نہیں, تو پولیس کو یہ چیز ہضم نہیں ہوتی. پولیس CCTV ویڈیو کی مدد سے کوشش کرتی ہے ڈھونڈنے کی. سب سے پہلے نکالی جاتی ہے ہاسپٹل کی ویڈیو, جس میں دیکھا جا سکتا ہے ایک چھوٹی گاڑی ہے جس میں وردہ بھی بیٹھ رہی ہیں اور ردا بھی بیٹھ رہی ہیں. اس کے بعد یہ گاڑی چل پڑتی ہے. CCTV کیمرے بہت ساری جگہوں پر لگے ہوئے ہوتے ہیں, وہاں سے فوٹیج نکالی جاتی ہے. دیکھا جاتا ہے کہ ایک کچا جیسے انڈر کنسٹرکشن کا علاقہ ہوتا ہے نا, وہاں پہ ایک گاڑی جاتی ہے یہی والی, جس میں ردا اور وردہ دونوں بیٹھی ہوتی ہیں. 10 سے 15 منٹ کے بعد وہ گاڑی واپس آ جاتی ہے. اب پولیس کو یہ حیرانی ہوتی ہے کہ یہ گئی اندر اور 10 سے 15 منٹ بعد کے بعد واپس آ گئی, لیکن آبویسلی گاڑی کے اندر تو نظر نہیں آ رہا ہوتا CCTV ویڈیو کی وجہ سے. لیکن اس کے بعد وردہ کی کہیں بھی کوئی ویڈیو نظر نہیں آتی کہ وہ کہیں گئی تو گئی کہاں. سب سے پہلے ان کے ڈرائیور کو پکڑا جاتا ہے, ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہاں پر گئے تھے, آپ نے کیا منظر دیکھا. ذرا سی تفتیش اور کی جاتی ہے, پوچھ گچھ کی جاتی ہے, تو وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے بھائی وہ تو اندر گئی تھی, اندر جانے کے بعد وہ واپس نہیں آئی, میں اپنی مالکن اور ڈاکٹر وردہ صاحبہ کو لے کے یہاں تک آیا تھا. مالکن اور ڈاکٹر وردہ صاحبہ اندر گئیں, لیکن مالکن اکیلی باہر آئیں, ڈاکٹر وردہ اندر ہی تھی. وہاں پولیس کو
کوئی نہ کوئی شک ہو جاتا ہے کہ یار یہاں پر کچھ ہوا ہے. جب اس علاقے میں جا کے اس گھر کے اندر چھاپا مارا جاتا ہے تو وہاں سے کچھ ایسے ثبوت ان کو ملتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ برا ضرور ہوا ہے. پھر ملازم سے مزید تفتیش کی جاتی ہے, وردہ سے تفتیش کی جاتی ہے, اور یہ پھر طوطے کی طرح بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے مارا اور مار کے دفنا دیا. اس کے بعد پھر ان کی لاش کو نکالا جاتا ہے, اس کا پوسٹ مارٹم کرایا جاتا ہے. اب یہ سارا معاملہ جو سٹارٹ ہوا وہ 67 تولے سونے کی وجہ سے ہی ہوا, لیکن 67 تولے سونا وجہ قتل نہیں ہے. وجہ قتل وہ 50 لاکھ روپے تھے جو کہ بینک سے انہوں نے قرضہ لیا ہوا تھا, اور ان کا مقصد تھا کہ یہ واپس کر کے وہ سونا نکالیں گے تو پھر آج نہیں تو کل ان کو حوالے کر دیا جائے گا. لیکن اس کے اندر بھائی سبق بڑا زبردست ہے. سبق یہ ہے کسی آپ کے بچپن کے دوست پر آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. اس وقت دنیا ایسی ہے, قسمہ پرسی کا عالم ہے, نفسہ نفسی کا عالم ہے, کوئی کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتا ہے. ڈاکٹر وردہ نے اپنی ایک بچپن کی دوست پر ٹرسٹ کیا, ان کے پاس رکھوایا اپنا سونا, اس کے بعد یہ اپنے شوہر سے ملنے چلی گئی. غالباً وہاں سے واپس آئیں, انہوں نے تقاضا کیونکہ ان کو واپس جانا تھا. اچھا یہ بھی ایک انویسٹیگیشن کے اندر بات نکل کر سامنے آئی. اچھا یہ جو سارے بیانات دیے گئے ہیں یہ پولیس کی کسٹڈی کے اندر دیے گئے ہیں, لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, پولیس کی کسٹڈی میں دیا ہوا بیان عدالت کے اندر ایکسیپٹیبل نہیں کیا جاتا ہے. اسی لیے ان کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا گیا ہے. اب ریمانڈ میں مزید چیزیں نکل کر آئیں گی, مزید باتیں نکل کر آئیں گی, اور آنے والے دنوں میں دیکھیے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. لیکن انتہائی اندھوناک قسم کا واقعہ ہے, انتہائی خوفناک قسم کا واقعہ ہے. ایک لڑکی نے اپنی بچپن کی دوست پر ٹرسٹ کیا, اپنی زندگی کا سرمایہ, کیونکہ عورت کا سرمایہ اس کا سونا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, میں صرف اگر بے جان چیزوں کی بات کروں, ورنہ سرمایہ اس کا شوہر ہوتا ہے, اس کے ماں باپ ہوتے ہیں, اس کے بچے ہوتے ہیں, لیکن بے جان چیزوں کی بات کروں تو وہ سونا ہوتا ہے. اس نے سب کچھ دے دیا تھا, اور وہ اس نے غلطی یہ کی کہ اس نے بینک میں رکھوا کے پیسہ لے لیا, ادھار لے لیا, لون لے لیا, اور وہ اس نے ابھی تک چکایا نہیں تھا. اب آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے, میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت, زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ. کوئی بات اگر آپ کہنا چاہیں تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. انسٹاگرام پر, فیس بک پر, ٹک ٹاک پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.